بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو 10th کلاس کا لیکچر نمبر 9 کریں گے۔ آج ہم اشرف صبوحی جو 1905 میں پیدا ہوئے اور 1990 میں ان کی وفات ہوئی، ان کا لیسن ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ لیسن جو ہے یہ صنف ادب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ نثر کی جو قسم ہے وہ ہے داستان۔ اشرف صبوحی کا اصل نام جو سید ولی اشرف اور جو کلمی نام ہے وہ اشرف صبوحی تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی اور ریڈیو سے بھی وابستہ رہے۔ اب آپ ان کا جو اسلوب ہے وہ دیکھ لیں۔ اسلوب کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا کہ مصنف کا جو طرز تحریر ہے اس کو ہم اسلوب کہتے ہیں۔ جب آپ تشریح کرنے لگیں گے تو آپ اس سے پہلے یہ تحریر کرتے ہیں، تشریح کی ہیڈنگ دیں۔ تو اشرف صبوحی ایک صاحب طرز ادیب تھے، بڑے کمال کے، بڑے زبردست جو ہے وہ ایک مصنف تھے۔ اردو زبان خصوصاً دہلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روز مرہ اور محاورے پر ان کو پوری گرفت رکھتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر جو ہے وہ بکس لکھی۔ لیکن کتابیں جو بہت مقبول ہیں، ان کی جو تصانیف ہیں ان میں ذرا دیکھ لیجئے گا۔ چند ایک یہ ہیں، دلی کی چند عجیب ہستیاں، جس میں سے یہ داستان لی گئی ہے، پرستان کی شہزادی، غبار کاروان، جھروکے، سلمہ اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ انہوں نے چند انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ تو اس سے یہ تھوڑا تعارف آپ کریں گے مصنف کا۔ اس کے بعد آ جائیں ذرا لیسن کی طرف۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا۔ دور دورہ سے مراد ہوتا ہے کسی امر، کسی کام کا کافی ہونا، بڑی مشہوری ہونا، بڑا جانا جانا ہر طرف۔ کلے کی اچھی مغلانیاں کپڑے سینے والی یعنی درزنیں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی۔ کان پکڑنا کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کا لوہا ماننا۔ ان کے سامنے جو ہے وہ بالکل خاموش رہنا۔ محلات میں جہاں کہیں نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع قسم کی ٹکائی کا ذکر ہوا، یہ بلائی گئی، یعنی اس وقت درجنوں میں مغلانیوں میں ان کا ایک نام تھا۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی داغ تھی، ان کا سکہ مانا جاتا تھا، ان کا ایک نام تھا۔ اس طلبہ تشریح کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے آپ تشریح سے پہلے اسلوب جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا وہ لکھیں گے، اس کے بعد آپ تشریح شروع کریں گے۔ آگے دیکھیے گا، سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آنکھوں پر بٹھانا، یہ بہت سے محاورے استعمال ہوئے ہیں، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ آنکھوں پر بٹھانا، بہت زیادہ عزت احترام جو ہے وہ کرنا۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے، اس دور میں ظاہر ہے یہ رکشہ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو پالکی یہ ایک قسم کی سواری یعنی ڈولی ہوتی تھی کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، یعنی قلعے میں جو بہت بڑے نواب ہیں وہ بلا رہے ہیں۔ کل ڈولی کھڑی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے بلایا ہے، یعنی مختلف لوگ جو ہیں وہ ان کو بلاتے
تاکہ اپنا کام جو سلائی کڑھائی کا وہ ان سے کرا سکیں۔ نہ رات کو فرصت ہونا، وقت نہ ہونا، نہ دن کو چین سکون نہیں تھا۔ یعنی چونکہ اپنے فن میں ماہر تھی اس لیے مختلف لوگ ہر وقت انہیں بلاتے رہتے تھے۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں ہوں، لیکن رہے نام سائیں کا، یعنی رہنے والا جو نام ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ کوئی جتنا بھی ماہر ہو، وقت کے ساتھ ساتھ وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دی، آنکھیں دھندلا گئیں، یعنی آنکھوں سے صحیح نظر آنا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب؟ بھئی دنیا تو مطلب کی ہے، جب آپ ان کے کام آ رہے تھے تو وہ آپ کو پوچھتے تھے، اب ان کو مطلب نہیں رہا، آپ ان کے کام کے نہیں رہے تو وہ آپ کو کیا پوچھیں؟ مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری، یعنی عزت احترام کیسا؟ ہارے وقت یعنی برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا، یعنی روٹی روزی کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب تھے، ان کی بیوی کو انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ چلیں آپ ہمارے پاس رہیں۔ اس طرح عزیز طلبہ آپ اس کی تشریح کریں گے بڑے اچھے انداز میں۔ آگے ذرا دیکھیے گا، آگے ہم چلتے ہیں، پیج نمبر 29 ہے، یہ پہلا دیکھیے گا۔ مشہور تھا کہ سیدانی بھی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ یہ ایک بڑی مشہور سی بات تھی۔ اصل میں یہ ایک داستان ہے، تو داستان جو ہے اس میں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی ذکر ہے۔ انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے، بڑی بڑی عجیب چیزیں دیکھی۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے تو پوچھتے، یعنی میر صاحب اور ان کی جو بیوی تھی، کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش، تمہارا جگرا، یعنی بڑے دل گردے کی بات ہے، تمہاری ہمت ہے، تم کو ڈر نہیں لگا؟ تو کسی کو خیال نہیں آیا۔ ایک دن سردیوں کی رات تھی، پردے پڑے ہوئے تھے، بچے وغیرہ سارے گھسے ہوئے تھے، تو وہ بچوں کو کہانی وغیرہ سنا رہی تھی۔ تو میر صاحب کی جو بیوی ہے ان کو خیال آیا کہ بھئی سیدانی بھی پوچھنے لگی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تو وہاں سے بڑا انعام و اکرام، بڑی دولت ملی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ تو اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ تو اس کے بعد پھر وہ سیدانی بی نے بتایا وہ سارا قصہ کہ کس طرح جو ہے وہ ان کو لے کر ایک جن آیا اور وہ لے گیا، اور وہ پہلی دفعہ تو بڑی گھبرائیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے جانا ان کے لیے کوئی گھبراہٹ کی بات نہ رہی۔ تو اس میں وہ سارا قصہ سناتی ہیں کہ کس طرح وہ گئی وہاں پہ، وہ سارے جو حالات تھے وہ بتانے لگی۔ یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے ہیں، بتا رہی ہیں کہ مجھے ایسے ہی لگا جیسے بادشاہ نے بلایا ہے، نواب نے بلایا ہے، لیکن وہ کوئی عجیب ہی معاملہ تھا کہ جب کافی دیر ڈولی میری چلتی رہی تو مجھے ایسے لگا جیسے ہوا میں چل رہی ہے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں۔ سید وہ لوگ ہیں جن کی نسل جو ہے اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ گھبراؤ نہیں بھئی، ہم سیدوں کو مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو، یعنی تسلی حوصلہ رکھو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہماری شہزادی کی شادی ہے، یعنی پرستان میں،
کپڑے سی کر چلی آنا, جتنا مانگو گی انعام ملے گا. لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل آ گیا. یعنی یہ ان کے پہنچنے کا سارا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے. کہتی ہیں میں نے بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالیشان دروازے پر رکھی ہوئی تھی. روشنی ایسی کہ دن معلوم ہوتا تھا, فانوس جل رہے ہیں, ہر طرف جو ہے وہ ہلکی ہلکی موسیقی کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک پری تھی جو شانوں پر, اپنے کندھوں پر بال بکھرے ہوئے ہیں, بازوؤں پر پر. تو اس طرح کا یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا. تو عزیز طلبہ یہ آج ہم یہاں تک کریں گے. اس لیکچر میں آپ مشکل الفاظ کے معنی بڑے اچھے طریقے سے تیار کریں گے, اور اس کے ساتھ جو کام ہے وہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو قائد اعظم کا آدھا مضمون تیار کرنے کے لیے کہا تھا, تو آپ اس کا اگلا آدھا حصہ جو ہے وہ تیار کریں گے. تو یہ ہمارا لیکچر نمبر جو 9 ہے وہ ختم ہوا. یہ اچھے طریقے سے کام تیار کیجئے گا.